بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے لگا ہوں وہ ہماری پچھلی 2 ویڈیوز کا تیسرا حصہ ہے۔ ہماری پچھلی 3 ویڈیوز میں اس میں سے پہلی ویڈیو کہ یسوع مسیح کے دور میں یہودیوں کے فرقوں میں سے پہلا فرقہ یعنی اسینی فرقہ، ہماری دوسری ویڈیو یسوع مسیح کے دور میں یہودیوں کے فرقے میں سے دوسرا فرقہ یعنی کہ فریسی فرقہ، اور آج اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے یسوع مسیح کے دور میں یہودیوں کے فرقوں میں سے تیسرا فرقہ یعنی کہ صدوقی فرقہ۔ تو میں اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ اس بارے میں جتنی بھی جانکاری لی گئی ہے، جتنی بھی انفارمیشن لی گئی ہے، وہ مسیحیوں کی ہی کتاب قاموس الکتاب سے لی گئی ہے۔ تو اس کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ صدوقی یہودیوں کی مذہبی جماعتوں میں سے جو کہ یسوع مسیح اور ابتدائی کلیسیا کے زمانے میں موجود تھی، اس جماعت کا تعلق لوگوں میں بہت ہی کم تھا، لیکن اس نے بھی انجیل کی سچائی کی مخالفت کی۔ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جماعت وجود میں کب آئی، تاہم اسے یہودی تاریخ میں ان کے واپس لوٹنے اور مسیحیت کے ابتدائی زمانہ کے درمیان عرصہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہودی تاریخ میں اسیری سے پیشتر اس کا وجود نہیں ملتا۔ اس جماعت کے نام کے ماخذ کا علم نہیں۔ اس لفظ کا اصل مطلب راست باز ہونا ہے اور بعض اوقات یہ اسم صرف راست باز کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ صدوقی نہ تو اتنے راست باز تھے اور نہ ہی راست باز سمجھے جاتے تھے، اس لیے قیاس یہی ہے کہ اس جماعت کے نام کے ساتھ اس کا کوئی لفظ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ غالباً اس کا تعلق ایک شخص بنام صدوق سے ہے۔ اسرائیل کی تاریخ میں صدوق نام کا سب سے مشہور شخص داؤد کے عہد کا سردار کا کاہن تھا، جس کی نسل سے دیگر سردار کاہن نکلے۔ وہ خود ہارون کی نسل اور الیعزر کے خاندان سے تھا۔ وہ عہد کے صندوق کو واپس یروشلم تک لے گیا۔ حزقییل نبی ہیکل کی بحالی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کیونکہ اسرائیلیوں کے انحراف کے وقت صدوق کے بیٹے یہوہ کے وفادار رہے، اس لیے وہ نئی ہیکل میں خدمت کریں گے۔ دیگر علماء کے نزدیک اس نام کا ماخذ ایک اور شخص بنام صدوق تھا۔ یہ اینٹیگونس کا شاگرد تھا، یہ جو تعلیم دیتا تھا کہ خدا کی فرمانبرداری کسی اجرت کی امید کے بغیر کرنی چاہیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نام کسی غیر معروف شخص صدوق کے نام سے لیا گیا ہو۔ ہیں کہ ان کا امیرانہ طرز زندگی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اثر رسوخ کھاتے پیتے لوگوں میں سے تھا اور وہ عوام سے دور رہتے تھے۔ یہ مکابیوں کے زمانے سے لے کر یہودی ریاست کی مکمل تباہی تک یہودیوں کی ایک سیاسی پارٹی تھی جو امیر کبیر کاہنوں کے طبقہ پر مشتمل تھی۔ صدوقی کاہن تھے، لیکن یہ سب کاہن صدوقی نہیں تھے۔ مثلاً یوسیفس کاہن تھا لیکن فریسی تھا۔ امکان غالب یہ ہے کہ کاہنوں کا یہ طبقہ رفتہ رفتہ صدوقی جماعت بن گیا۔ اسیری کے زمانہ سے عام طور پر کاہن عمرائیں شمار ہوتے تھے اور یوں سردار کاہن بہت طاقتور ہستی بن گئے۔ یونانی دور حکومت میں کاہن رہنما شمار ہونے لگے کیونکہ ان کی ہمدردیاں امتیاز کے ساتھ تھیں، اس لیے انہوں نے مکابی بغاوت میں حصہ نہ لیا۔ اس جدوجہد آزادی کی پشت پر زیادہ تر فریسی فرقہ تھا، جو کہ ہر اس بات کی جو ان کی دانست میں یہودی مذہب میں بگاڑ پیدا کرتی تھی مخالفت کرتے تھے۔ جب تقریباً 143 قبل مسیح میں شمعون کو سردار کاہن اور یہودیوں کا حاکم دونوں مقرر کیا گیا تو تخت اور سردار کاہن کا عہدہ ایک ہی شخص کے ماتحت آ گئے۔ سیاسی اور مذہبی طاقت کے ساتھ ایک ہی ہاتھ میں آنے کے بارے میں مختلف قسم کے رد عمل ظاہر ہوئے، خاص طور پر فریسیوں کی طرف سے۔ صدوقیوں نے بھی فریسیوں کے حملوں کے خلاف بغاوت
جو اول مذہبی عقائد سے تعلق نہیں رکھتے تھے مدافعت شروع کر دی۔ رومی دور میں صدوقی حکومت کی سب سے زیادہ منظور نظر جماعت تھی، کیونکہ وہ طبقہ امراء سے تھے، اس لیے فطری طور پر قانون پسند تھے اور قوم کی مذہبی پاکیزگی کی نسبت سیاسی عہدوں میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ کیونکہ وہ موجودہ حالات سے مطمئن تھے، اس لیے وہ مسیح کی آمد کے منتظر نہیں تھے۔ اگرچہ وہ عوام میں مقبول نہیں تھے تو بھی عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے وہ بعض اوقات فریسیوں کی پالیسی اختیار کر لیتے تھے۔ صدوقی بہت سی باتوں میں فریسیوں کے مذہبی عقائد کے سخت مخالف تھے، مثلاً ان میں سے پہلا کہ وہ صرف تحریری شریعت پر عمل کرتے تھے اور فریسیوں کی روایات کو رد کرتے تھے جو سینہ بسینہ ان تک ان کے آباء و اجداد سے پہنچی تھی۔ بالفاظ دیگر صدوقی ایمان رکھتے تھے کہ صرف خدا کا کلام ہی مذہبی عقائد و اختیارات کی واحد بنیاد ہے۔ ان میں سے دوسرا، ان کے عقیدے کا دوسرا بڑا جز جسم کی قیامت، حیات ابدی اور جزا و سزا سے انکار تھا، لیکن عہد نامے میں صدوقیوں کے صرف جسم کی قیامت سے انکار کے متعلق بتایا گیا ہے۔ وہ ان کے حیات ابدی اور جزا سزا سے انکار کے متعلق کوئی اشارہ نہیں کرتے۔ نمبر 3، اعمال کی جو کتاب ہے انجیل میں، اس کے مطابق صدوقی فرشتوں اور روحوں کی ہستی سے انکار کرتے تھے، لیکن پرانے عہد نامے میں ارواح اور فرشتوں کا عام ذکر ملتا ہے، اس لیے ان کے پاس اس اعتقاد کی توجیہ مشکل ہے۔ شاید ان کے اس انکار کی وجہ مذہب سے عام اختلاف اور فریسیوں کی سخت مخالف ہو۔ ان میں سے چوتھا، صدوقی اسینیوں اور فریسیوں سے قدر تضاد رکھتے اور انسان کی آزاد مرضی کے خلاف میں بھی اختلاف رکھتے تھے۔ اسینی ایمان رکھتے تھے کہ خدا نے ہر بات پہلے سے ہی مقرر کر رکھی ہے، جبکہ فریسی قضا و قدر اور انسان کی مرضی کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے۔ اسینی ایمان رکھتے تھے کہ خدا نے ہر بات پہلے سے ہی مقرر کر کے رکھی ہے، جبکہ فریسی قضا و قدر اور انسان کی مرضی دونوں کو ملاتے تھے۔ لیکن صدوقی کہتے تھے کہ انسان اپنی قسمت کا خود مالک ہے اور وہ نیکی اور بدی کرنے میں بالکل آزاد ہے۔ نئے عہد نامے میں صدوقیوں کا ذکر براہ راست صرف 14 دفعہ ہوا ہے، لیکن یاد رہے کہ جب کبھی بھی سردار کاہنوں کا ذکر آیا ہے تو اشارہ انہی کی طرف ہے، یعنی کہ صدوقیوں کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہل انہوں نے مسیح کو ان کی ابتدائی خدمت کے دوران نظر انداز رکھا۔ مسیح عام طور پر فریسیوں کو ہدف تنقید بناتے تھے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو صدوقیوں کی خمیر سے بھی ہوشیار رہنے کو کہا۔ انہوں نے فریسیوں کے ساتھ مل کر مسیح کو آسمان سے کوئی نشان دکھانے کو کہا۔ جب مسیح نے ہیکل کو پاک کیا تو انہوں نے اس کے اقدام کی سخت مخالفت کی، اور انہوں نے اس کے بعد ابن داؤد کا مسیحانہ لقب قبول کرنے سے بھی خفا ہو گئے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پتکن کے بعد صدوقی کلیسیا کے خلاف بہت سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے کاہنوں اور عبادت خانہ کے سردار کے ساتھ مل کر پطرس رسول اور یوحنا رسول کو گرفتار کر کے قید میں ڈالا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ تمام رسولوں کو گرفتار کر کے انہیں ہلاک کرنے کا مشورہ کرنے لگے۔ اعمال کی کتاب میں ان کا تشدد امیز رویہ جاری رہا۔ انجیل جلیل میں کسی صدوقی کا مسیحی کلیسیا میں شامل ہونے کا ذکر نہیں ملتا۔ یوسیفس کے مطابق وہی خداوند کے بھائی یعقوب کی شہادت کے ذمہ دار تھے، اور سن 70 عیسوی میں یروشلم کی تباہی کے بعد یہ صدوقی جماعت ختم ہو گئی۔ تو یہ تھا ناظرین جو آج کا ٹاپک جو صدوقی فرقے کے بارے میں تھا، جو آپ کو مسیحیوں کی کتاب کا مسل کتاب سے بتایا گیا ہے۔ تو آج ہمارا یہ ٹاپک بھی پورا ہو گیا ہے۔ تو یہ تو تھا میرا فرض، اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے وقت میں ویڈیو آپ کو مل سکے، اور تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو کوئی اپلوڈ کروں تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اب میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔